دنیا اور تاریخ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارتی ہے۔ اللہ نے اس مرد مجاہد کو ہمت عطا فرمائی، اس مرد مجاہد کو توفیق عطا فرمائی۔ اے صلاح الدین ایوبی، تیری مرقد پر نور کی برسات ہو۔ سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو یہودیوں سے، عیسائیوں سے حاصل کر کے مسلمانوں کی جھولیوں میں 1187 عیسوی میں ڈال دیا تھا۔ پھر کئی سو سال بیت جاتے ہیں اور اب اس پچھلی ہی صدی میں 1948 میں پاکستان بننے کے بعد امریکہ اور اس کے حواری اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں وہ یہودی جنہیں دنیا نے اپنے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ دی، سب نے یہودیوں کو، ملعونوں اور خبیثوں کو اپنی زمینوں سے نکال دیا اور ہٹلر نے ان کا ستیہ ناش کیا، اور یہ بھاگتے دوڑتے ارض فلسطین میں آ کے ٹھہرتے ہیں، اور ان اقوام متحدہ اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی سازش کے نتیجے میں یہ ارض فلسطین کے قلب میں، ارض فلسطین کے درمیان میں اسرائیلی ناجائز ریاست کا قیام وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور اس وقت قائد پاکستان محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور اسی بنیاد پر آج بھی ملک پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ فلسطین، یہ ارض مقدس، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا ورثہ ہے۔ آج یہودی غاصب بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گزشتہ 1.5-2 ہفتوں سے غزہ کی پٹی پر مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان بچے، پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیے کہ اتنے بچے کہیں ذبح نہیں کیے گئے، کہیں بمبوں کی نظر نہیں کیے گئے جتنے آج ارض فلسطین، انبیاؤں کی سرزمین، مقدس سرزمین پر سب سے زیادہ مسلمان بچوں کا قتل عام ہے۔ اور گزشتہ کئی دنوں سے پانی کی ساری سپلائی، خوراک کی سپلائی، انٹرنیٹ کی سہولیات، مواصلات کا نظام، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے چھوڑے گا۔ اور ستم تو یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ان بدبختوں نے، ان خبیثوں اور ظالموں نے غزہ اور فلسطین کے ایک ہسپتال پر بم مارا ہے۔ ہسپتال میں نہتے لوگ، ہسپتال میں بیمار اور بزرگ اور ہسپتال کا سارا سٹاف شہادت کے جام کو نوش کر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انما المسلمون اخوۃ۔ آج یہاں کھڑے ہم کیوں چیخ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، فلسطین کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ میرے اسلام کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ میرا سب سے بڑا اور سب سے اہم ایمان کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ اس پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انما المسلمون اخوۃ، رب جلیل قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر مسلمانوں کا درد مجھے درد محسوس نہیں ہوتا، اگر ان کا غم مجھے اپنا غم نہیں لگتا، اگر فلسطینیوں کی پریشانی مجھے اپنی پریشانی نہیں لگتی، تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ایمان ہی نہیں ہے جس کے ذریعے جانچا جا سکے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ارض فلسطین، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج عالم اسلام
خالی رسمی بیان کے اوپر بات ختم کیے ہوئے آج صبح ہی میں خبر پڑھ رہا تھا اس شمالی کوریا کے صدر کا کم جونگ کا مسلمانوں کی غیرت کو اس نے نچوڑا اور مسلمانوں کو آئینہ دکھایا. مسلمان تو نہیں ہے، شمالی کوریا کا صدر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو آئینہ دکھا گیا. آئینہ کیا، میں تو کہوں گا مسلمان حکمرانوں کے منہ پر تماچا مار گیا. کہنے لگا یہ فلسطین کا مسئلہ یہ مسلمانوں کا اور عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزادی کا مسئلہ ہے، یہ آزادی کا مسئلہ ہے. اور کہنے لگا کہ مسلمان حکمران صرف بیان دیتے ہیں، مسلمان حکمران صرف مذمتی بیان جاری کرتے ہیں. وہ پاکستان ہو، وہ سعودی عربیہ ہو، وہ IC کا اجلاس ہو، صرف مذمتی بیان، مذمتی قراردادیں منظور کی جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہ شمالی کوریا کا صدر کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارا یہ مسئلہ ہوتا، اگر ہمارا مسئلہ ہوتا، اگر ارض فلسطین ہماری سرزمین ہوتی، ہمارے لیے مقدس ہوتی، تو ہم اپنے ہر ایٹمی ہتھیار کا تجربہ اسرائیل پر کر چکے ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان حکمرانوں کے منہ پر رب کعبہ کی قسم ایک تماچا ہے. کہنے لگا ہم ہر ایٹمی ہتھیار کا تجربہ ان غاصبوں پر کر چکے ہوتے. لیکن آج صدی ہونے کو ہے، آدھی صدی سے زیادہ بیت گئے. مسلمان حکومتیں، مسلمان طاقتیں، مسلمان ملک، مسلمان فوجیں اور مسلمانوں کے ایٹمی ہتھیار اور مسلمانوں کے پاس تیل کے ذخائر کس کام کے ہیں؟ کل قیامت کے دن رب جلیل نے، نبی محترم امام الانبیاء نے امت کے گریبان کو پکڑا اور پوچھا کہ تمہاری زندگیوں میں مسجد اقصیٰ میں بمباری ہوتی رہی، ظلم ہوتا رہا، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو ڈیزیکیٹر بمبوں کے ساتھ جلایا گیا، اور تمہارے ماتھے پر، تمہاری گردن پر جوں تک نہ رینگی. تم کس اسلام کے ماننے والے تھے؟ اسلام تو یہ تھا، اسلام تو یہ تھا، اخوت تو یہ تھی. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں. تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اگر افغانستان کے کابل میں بھی کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. اس کے درد کو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان محسوس کرتا ہے. میرے بھائیوں، اگر مسئلہ فلسطین کو لے کر کے ہمارے خون میں جوش پیدا نہیں ہوتا، ہمارے خون میں انگڑائیاں پیدا نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. ہم اپنی دسترس میں جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اپنے احتجاج کو بلند کریں گے، اپنے حکمرانوں کو بتلائیں گے کہ امت مسلمہ کا اتحاد اشحد ضروری ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمہ کٹھی ہو جائے اور لاکھوں میں مسلمان افواج کی تعداد بنتی ہے. آج ساری کٹھی ہو کر کے عملی طور پر میدان میں نکلے اور ارض فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے، بیت المقدس والوں کے لیے، مسجد اقصیٰ والوں کے لیے یکجان ہو کر کے سارا عالم اسلام، سارے ملک مسلمانوں کے، ساری دنیا مسلمانوں کی اکٹھی ہو کر کے ایک خنجر بن کے، ایک مکہ بن کے فلسطین کے جگر کو پھاڑ ڈالے. پھر ہی یہ یہودی، یہ بدماش، یہ خبیث اور لٹیرے مسلمانوں کے بیت المقدس کو چھوڑیں گے، وگرنہ کوئی دوسری راہ نظر نہیں آ رہی. اور آج ضرورت ہے
ہم جہاں تک اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، آپ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا دائرہ کار ہے، جہاں آپ کی بات چلتی ہے، سنی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، اس مسئلہ فلسطین کو اجاگر کریں اور اس مسئلہ فلسطین کی اہمیت کو واضح کریں، اور ساتھ ساتھ ان یہودیوں کی مصنوعات کا انکار کیجئے، بائیکاٹ کیجئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آج کے دور میں، بہت بڑا ہتھیار ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں یہ مسلمان ملکوں میں، اور علل اعلان کہتے ہیں ہم اپنی کمائی کا 30 سے 60% اسرائیلی فوج کے کھانے اور ان کی ضروریات کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اور سویلین کو مارنا، فلسطینی نہتوں کو مارنا، یہ ان کے مشن میں شامل ہے۔ ابھی کل پرسوں ہی میں ایک اسرائیلی جنرل کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہماری جنگ جہاں فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ ہے، جہاں حماس کے مجاہدوں کے ساتھ ہے، وہاں ہماری جنگ سویلین کے ساتھ ہے، نہتے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اسی کا نتیجہ تو ہے کہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک ہاسپٹل کے اندر بمباری کر کے نہتے مسلمانوں کو، زخمی مسلمانوں کو، ڈاکٹروں کو، سب کو ابدی نیند سلا دیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے امریکہ کا صدر اسرائیل گیا ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہائے ستم در ستم، کہنے لگے اسرائیل فلسطین میں ہاسپٹل پر جو حملہ ہوا ہے یہ فلسطینیوں کی جہادی تنظیم حماس نے خود ہاسپٹل پر کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے خود اپنا خون بہایا ہے، اپنے ہسپتال پر انہوں نے خود بم برسائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ صورتحال مسلم امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ میں غیرت پیدا کر دے، اللہ مسلم امہ میں غیرت کا جو فقدان ہے اللہ تعالیٰ اس غیرت کو، جذبہ جہاد کو پیدا کر دے۔ آج امت مسلمہ کا اتحاد، میں سالوں سے اسی بات کا پرچار کر رہا ہوں کہ عالم اسلام کا اتحاد ناگزیر ہے، عالم اسلام کا اتحاد بڑا لازم ہے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ عالم اسلام جب تک یکجان نہیں ہوگا، یک زبان نہیں ہوگا، یہ یہود و نصارہ، مشرکین، ہندو اسی طرح مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر، مسلمانوں پر، کہ کافر قومیں اس طرح ان پر جھپٹیں گی، اس طرح انہیں نوچیں گی، جس طرح بھوکے دسترخوان پر بیٹھ کے دسترخوان کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا، صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وہ تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ 57 سے زیادہ مسلمان ملک، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آبادی، مسلمان نفری، فرمایا سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگلے ہی لمحے بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر بتلائیے وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا کہ اتنی تعداد میں مسلمان ہوں گے پھر بھی مارے کھائیں گے، پھر بھی ان پر ظلم ہوگا، ان کے بچوں کو کاٹا جائے گا، ان کے ہسپتالوں پر حملے کیے جائیں گے، ان کے نوجوانوں، بوڑھوں کو، عورتوں کو شہید کیا جائے گا، آخر وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ مسلمانوں میں وہن کی بیماری پیدا کرے گا، وہن کی بیماری۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ
اللہ کے پیغمبر بتلائیے وہن کیا ہے، وہن کسے کہتے ہیں، وہ کون سی ایسی خطرناک بیماری جو مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمان وہن کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، دنیا سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، وہ کراہیت الموت، موت سے نفرت کریں گے، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔